بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جوہر علی قندھاری صاحب، ایس ایم تنویر صاحب، زبیر چھایا صاحب، زاہد سعید صاحب، اور میں اگر نام لوں گا تو وہ پہلے قندھاری صاحب نے سب کے نام لے لیے تھے، تقریباً ٹائم زیادہ نکل جائے گا۔ میرے ساتھ آئے ہوئے میرے کولیگز کابینہ کے ممبران سعید غنی صاحب، جام اکرام صاحب، شاہد سلام طیب صاحب، وقار مہدی صاحب، فرگو صاحب، خالد، نام لوں گا تو پھر ٹائم زیادہ نکل جائے گا اور کسی کا رہ جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر یہاں مجھے مدعو کیا۔ میں جب چیف منسٹر بنا تھا، اس کے جیسے بتایا زاہد سعید صاحب نے، کچھ عرصے بعد میں حاضر ہوا تھا اینیول ڈنر پہ کاٹی کے۔ کافی سال گزر گئے، آپ نے یاد رکھا اور پھر مجھے آج دعوت دی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ خاص طور پہ آج جیسے آپ سب مس کر رہے ہیں، ہم مرحوم ایس ایم منیر صاحب کو، ان کی کمی اس لیے کہ کورنگی کا یا کاٹی کا فنکشن ان کے بغیر سوچا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ان کے فرض نظر بیٹھے ہیں اور ان کی جو خدمات پورے پاکستان کے لیے ہیں اور خاص طور پہ کراچی شہر اور کورنگی انڈسٹریل ایریا کے لیے وہ کسی چھپی نہیں ہوئی ہے۔ ان کی کمی ضرور آج ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ میں تقریر کافی لمبی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں، اور میں نے بتایا تھا قندھاری صاحب کا، پھر زبیر صاحب کا، پھر ایس ایم تنویر صاحب کا، جو میں باتیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جی یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ سارا انہوں نے پہلے بتا دیا آپ کو۔ میں شکر، کم لوگ ہوتے ہیں جو ایکنالج کرتے ہیں کہ جی کچھ کام ہوا ہے۔ واقعی کراچی شہر، ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اور کراچی شہر کے مسائل خاص طور پہ اتنے زیادہ ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ، جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ 56% ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے، لیکن اوور دا ایئرز، اور یہ اس میں میری بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ پچھلے 4-5 دہائیوں سے کراچی جو ہوا کرتا تھا وہ اب نہیں ہے، اور ہم سب جانتے ہیں۔ یہ میری کل بھی ایک جگہ بحث ہو رہی تھی کسی کالیگ سے اپنے، کہ یار ایک نئی چیز بنانا آسان ہوتی ہے، لیکن ایک بنی بنائی چیز کو خراب کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو درست کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ کراچی کی جس طریقے سے ان پلانڈ ایکسپینشن ہوئی ہے، میں کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جس طریقے سے اچھے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا ہے۔ آپ کورنگی چلے جائیں اور کہیں چھوڑیں، کورنگی جس طریقے سے پلان تھا، چوڑی چوڑی سڑکیں، بیچ میں اس کے آئلینڈز، دونوں طرف آپ دیکھیں گے کورنگی کے اندر بھی ساری سڑکوں پہ، میجورٹی سڑکوں پہ آپ کی اسٹارم واٹر ڈرینز، پھر سروس روڈز، لیکن حالت کیا ہے انفراسٹرکچر کی؟ اس میں حکومت تو ضرور، میں کبھی بھی حکومت کو اس سے نہیں کروں گا جسٹیفائی کہ جی حکومت کا اس میں قصور نہیں ہے، سب سے زیادہ ہمارا ہی قصور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوور دا ایئرز جو صوبائی حکومت کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کی حکومتیں آتی رہی ہیں خاص طور پہ، اور یہ لوگ ابھی بھی بات کرتے ہیں کہ جی وہ ڈیولیوشن کی، خاص طور پہ 2000 کے بعد جس طریقے سے ان پلانڈ ایکسپینشن ہوئی ہے۔ سعید غنی صاحب بیٹھے ہیں، ابھی بھی کئی بار ان کو کہتا ہوں صرف چیف منسٹر ہاؤس آ جائیں اور اس کے چاروں طرف جو عمارتیں بنی ہیں، میں ان کو دکھاتا ہوں کبھی کبھی باہر جا کے کہ یہ دیکھو، یہ ساری چیزیں دیکھو، کیا یہ انفراسٹرکچر ان کو اٹھا سکے گا؟
لیکن انفارچونیٹلی 2000 میں پتہ نہیں ایک چیز کر دی گئی، اور اگر اب ہم کیا کر دیا گیا کہ کچھ روڈز کو کمرشلائز کر دیا کہ جی اس سے بڑا ریونیو آئے گا، ریونیو کچھ نہیں آیا، جو آیا یا نہ آیا آپ نے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا اس کی وجہ سے۔ اور اگر ہم اب کچھ کرنے جاتے ہیں اس کے خلاف تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ ترقی کے خلاف ہیں، کہیں پہ معذرت کے ساتھ جہاں پہ ہمارے لوگ بھی ذمہ دار ہیں، لیکن دوسری طرف جو بلڈرز ہیں وہ بھی، ان کو بھی تھوڑی سی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ اگر 80% قصور ہمارا ہے، یعنی ہماری حکومت کا، لوگوں کا، تو 20% ان کا بھی ہے کہ ان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ خیر، اب اس کو واپس ٹھیک کرنے کے لیے جس طریقے سے مجھے یاد ہے 2016 میں بلکہ 2015 میں قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے، اس وقت ہم نے شروع کیا تھا وہ میگا اسکیمز کا جو پروجیکٹ تھا، اور شروع میں 2 3 4 سال بڑی اچھی طریقے سے چلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سب نے دیکھا، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب چیف منسٹر بنا تھا تو اس کے کچھ دنوں بعد اخبار میں ایک بہت بڑا اشتہار بیک پیج پہ پورا لگایا گیا تھا جس میں شارع فیصل کی حالت دکھائی تھی، برج کے بعد